ماضی میں قانون سازیاں ہوں یا آئینی ترامیم، سیاسی بساط بدلنے اور اہم کردار ادا کرنے والی ایم کیو ایم موجودہ سیاست کے منظر نامے سے غائب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ حکومت کا ایک عام پیادہ بن کر رہ گئی ہے۔ سیاسی شطرنج کے کھیل میں گھوڑے سے پیادے تک کا سفر۔ ایم کیو ایم کی پارٹی پوزیشن کمزور دکھائی دینے لگی۔ حکومت آج کل آئینی ترامیم پاس کرانے کے لیے متحرک ہے۔ ماضی کے کنگ میکرز موجودہ سیاسی صورتحال میں کہیں کہیں ہی نظر آتے ہیں۔ ایم کیو ایم کی حیثیت محض حکومت کے عام پیادے کے سوا کچھ نہیں رہی۔ ایم کیو ایم نے بھی اعتراف کیا کہ انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی۔ رواں ماہ نون لیگ دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت نہ ہونے کی بنا پر آئینی ترامیم منظور کروانے میں ناکام رہی۔ حکومت کے ساتھ اتحادی موجود تھے لیکن اسے پھر بھی مولانا کی حمایت درکار رہی۔ بلاول بھٹو نے آئینی عدالت کے قیام سے متعلق آئینی ترامیم کی پختہ حمایت کا اعلان کیا۔ اے این پی نے بھی خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کر کے صرف پختونخوا رکھنے پر ترمیمی پیکج کی حمایت کا اعلان کیا۔ ایم کیو ایم نے مجوزہ آئینی ترامیم کے معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ نون لیگ کو مرکز میں حکومت بنانے کے لیے ایم کیو ایم کے ووٹوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پارلیمان میں 2/3 اکثریت کے حصول کے لیے ایم کیو ایم کی ضرورت تھی۔ اہمیت نہ ملنے کا شکوہ کرنے والی ایم کیو ایم کو اس وقت اپنے ووٹرز کے غصے کا بھی سامنا ہے۔ ایم کیو ایم کے سابقہ اور موجودہ رہنماؤں نے بھی شکوہ کیا ہے کہ نون لیگ نے دانستہ طور پر ایم کیو ایم کو نظر انداز کیا اور انہیں مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا۔ 15 اگست کو حکومت کو خیال آیا اور اسحاق ڈار ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملنے پہنچے، لیکن آئینی ترامیم کے اس منظر نامے میں مولانا فضل الرحمان چھائے رہے۔ ذرائع کے مطابق 14 اور 15 اگست کو ایم کیو ایم رہنماؤں نے قیادت سے نون لیگ کی غیر مشروط حمایت کرنے کے فیصلے پر سوالات اٹھائے۔ فاروق ستار نے بھی اسمبلی سے خطاب میں شکوہ کیا کہ انہیں ٹیکن فار گرانٹڈ لیا جا رہا ہے۔